ناظرین، یہ خبر یقیناً چونکا دینے والی ہے کہ افغانستان 1 سے 3 ٹریلین ڈالر کی معدنی دولت رکھتا ہے، اور یہ وسائل اگر طالبان استعمال کرتے ہیں تو یقیناً ان تمام خوابوں کو وہ تعبیر دے سکتے ہیں جو وہ اب تک افغان عوام یا پھر دنیا بھر کو دکھاتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماضی میں طالبان افیون اور ہیروئن کا کاروبار کرتے رہے، اگرچہ وہ اس کی تردید کرتے ہیں مگر حقائق اس کے برعکس ہیں، مگر ایسا اب شاید نہ ہو۔ 2010 میں امریکی ماہرین ارضیات کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 1 ٹریلین امریکی ڈالر کی مالیت کے معدنی وسائل موجود ہیں، تاہم خانہ جنگی کے باعث اور دیگر زبحال کے حالات جو تھے اس کے باعث اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ناظرین، ان ذخائر میں لوہے، تانبے، لیتھیم، بالٹ اور دیگر معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان معدنی جو وسائل ہیں ان کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ان کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ 2017 کی افغان حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق معدنی وسائل کی جو دولت ہے اس کی جو مالیت ہے وہ کم و بیش 3 ٹریلین ڈالر تک جا پہنچی ہے۔ لیتھیم الیکٹرک کاروں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی افغانستان میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپ کی بیٹریوں میں اس کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی اہمیت یوں ہے کہ سالانہ اس کی ڈیمانڈ میں 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کی جو معدنی دولت کا چوتھائی حصہ تانبے کی کان کنی کی سرگرمیاں ہیں جس کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ مغربی ملکوں نے گزشتہ دنوں جب کابل پر طالبان نے قبضہ کیا تو دھمکی دی تھی کہ وہ طالبان کو تسلیم نہیں کریں گے، مگر دوسری طرف پاکستان، چین اور روس بڑی تیزی کے ساتھ طالبان کے مزید قریب ہوئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ان معدنی وسائل کو استعمال میں لانے کے لیے طالبان حکومت کو پورے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ چین پہلے ہی افغانستان میں سب سے بڑا غیر ملکی سرمایہ کار ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کرنے والا ملک ہے، اور جو اپنی معدنیات کی ضروریات پوری کرنے کے لیے افغانستان کی جانب مسلسل دیکھ رہا ہے۔ حال ہی میں طالبان کے جو سیاسی امور کے سربراہ عبدالغنی برادر ہیں انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ چین مستقبل میں افغانستان کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اگرچہ شاید وہ افغانستان کے معدنی وسائل سے پاکستان اس طرح سے فائدہ نہ اٹھا سکے، مگر سی پیک کی شکل میں جو چین اور پاکستان کے درمیان معاہدہ ہے اس کے تناظر میں اگر چین افغانستان کی معدنیات کو زیر استعمال لاتا ہے تو جو روٹ استعمال کیا جائے گا وہ یقیناً سی پیک ہوگا، جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو اس وقت معدنی وسائل ہیں افغانستان کے، اور طالبان جو اس وقت افغانستان پر قابض ہیں، ابھی ان معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، اور اس وقت ابھی تک افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کا قیام عمل میں نہیں آیا۔ افغانستان کے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا۔ مغربی ملک بھی ابھی تک افغانستان کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے معدنی وسائل سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانے کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چند سالوں تک محیط رہے۔ لیکن امریکہ اور یورپ کی اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ایک طرف وہ ان معدنی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی خواہشمند ہے، دوسری طرف وہ طالبان کو تشدد پسند جنگجو گروپ کے طور پر پورٹریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ طالبان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو مغربی ملکوں میں یا مغربی ممالک کا جو میڈیا ہے وہ بھرپور انداز میں ان پر تنقید کرے گا کہ
کہ ایک جنگجو گروپ، ایک دہشت گرد گروپ سے امریکہ اور اس کے دیگر مغربی ملکوں نے تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، لہٰذا ان کی جو جمہوری اقدار ہے یہ اس کے برخلاف ہے۔ مگر دوسری طرف اگر وہ انتظار کرتے ہیں اور اس معاملے کو طوالت دیتے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ کوئی معدنی وسائل کے حوالے سے، اس کو نکالنے کے حوالے سے، اس سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کرتے، تو چین، روس اور پاکستان، یا بالخصوص چین آگے بڑھ سکتا ہے اور طالبان کا ہاتھ تھام سکتا ہے اور ان معدنیات کے ذریعے اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے، جو یقیناً کسی طور پر امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کو گوارا نہیں ہے۔